یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش کا۔ جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کا۔ بی بی فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ تینوں بیٹیاں بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت حتیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت حتیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت حتیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت حتیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ وہاں کی عورتیں بھی حضرت حتیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت حتیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو حضرت حتیجہ نے اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں اور سہیلیوں کو پیغام بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت حتیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں، تو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حتیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے حتیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت حتیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت حتیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت حتیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت حتیجہ اس پریشانی میں بیٹھی تھیں، تبھی آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت حتیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت حتیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے حتیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہ بچا جہاں پر بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت حتیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے انہیں لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا، جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے بی بی فاطمہ کو حضرت حتیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں انہیں ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ ایمن سے فرمانے لگیں کہ اے ایمن، تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر سلیمہ خزایا کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ سن کر ایمن مسکرائیں اور فرمایا،
تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت ختیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑے چلے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیر و مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا اور ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بارے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر سلمہ خزایہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس سی ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسی ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیختی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ اس عورت کے ساتھ ہی نہیں، وہاں کے بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ہی یہ کرتے تھے۔ ان کے گھر جب بھی بیٹی پیدا ہوتی وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے۔ کچھ لوگ تھے جو ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ سلمہ خزایہ ایمن کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلمہ خزایہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیر و مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلمہ خزایہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلمہ خزایہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئیں۔